اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بزرگوں، نوجوان دوستوں، عزیز بچوں، پردہ نشین مائیں اور بہنیں، سب سے پہلے اللہ رب العالمین کی تعریف و توصیف، بزرگی اور بڑائی کہ جس مالک ارض و زمان نے اس کائنات کو وجود میں لایا اور اس کائنات کے اندر اللہ سبحانہ و تعالی نے بے شمار مخلوقات پیدا کی اور ان تمام مخلوقات میں ہم انسانوں کو سب سے افضل اور سب سے اشرف بنایا۔ درود و سلام ہو تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً ہمارے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ حاضرین جمعہ، قرآن مقدس کی ایک آیت آپ کے سامنے ہم نے تلاوت کی ہے اور اس آیت کی روشنی میں آپ کے سامنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کے تعلق سے کچھ باتیں آپ سے گوش گزار کروں۔ حضرات، آج کے موجودہ وقت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ ہر مسلمان کرتا ہے، چاہے وہ نمازی ہو، چاہے وہ بے نمازی ہو، چاہے وہ سنت کا اہتمام کرنے والا ہو، چاہے وہ سنتوں کو چھوڑنے والا ہو، چاہے وہ حلال رزق کماتا ہو اور حلال روزی کھاتا ہو، چاہے وہ حرام طریقے سے کماتا اور کھاتا ہو، لیکن دعویٰ سب کا ایک ہے کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں۔ تو کیا ایسا برابر ہو سکتا ہے کہ ایک نماز بھی پڑھے اور ایک انسان بے نمازی بھی ہو اور دونوں محبت کا دعویٰ بھی کرے اور دونوں کا دعویٰ سچ بھی ہو؟ ایک انسان جو نماز کا پابند ہو اور ایک وہ انسان جو کبھی مسجد کا دروازے تک نہ آیا ہو، دعویٰ دونوں کا ایک ہی ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، تو کیا ان دونوں کے دعویٰ کو ایک ہی درجہ دیا جا سکتا ہے؟ بالکل نہیں، یہ عقل کے بھی خلاف ہے، اور اگر دونوں کو برابر مان لیا جائے تو انصاف یہ نہیں ہے کہ جو چوری کرے اس کو بھی اور جو حلال طریقے سے کمائے کھائے اس کو بھی، دونوں کو ایک ہی درجہ ملے، ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ انصاف ہونا چاہیے۔ انصاف کا تقاضا یہ نہیں کہ جو نیکوکار ہو اور جو گناہگار ہو دونوں کو ایک ہی درجہ ملے، ایسا نہیں ہے۔ یہ ہماری عقل بھی نہیں کہتی ہے اور یہ اسلام اور شریعت کا بھی اصول نہیں ہے۔ آپ دیکھیں کہ اگر دنیا کے اندر ایک انسان
مشترکہ طور پر پارٹنرشپ جس کو بولتے ہیں کہ کوئی کاروبار شروع کرتا ہے تو دونوں کا اپنا اپنا اصول ہوتا ہے کہ بھائی میری یہ شرط ہے، میری یہ شرط ہے، ایک اصول ہوتا ہے۔ جب شادی بیاہ کا معاملہ ہوتا ہے یا رشتہ داری کی بات آتی ہے تو دو خاندان جب آپس میں جڑتے ہیں دونوں کی کچھ شرائط ہوتی ہیں۔ تو ایسے ہی جو دنیا کے تعلق سے جب اس طرح کے شرائط رکھتے ہیں لوگ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا بھی کچھ اصول ہے، اور اس اصول کے مطابق جو اپنی زندگی گزارتا ہے اور چلتا ہے، اور پھر اس کے بعد وہ دعویٰ اگر کرتا ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے محب ہیں اور سچے محبت کرنے والے ہیں، ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سچا پیار کرتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اس دعوے کو ایکسپٹ کرتا ہے، قبول کرتا ہے۔ اور وہ اصول کہاں ملے گا؟ رب کے قرآن میں ملے گا۔ وہ اصول کہاں ملے گا؟ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں ملے گا۔ تو وہ اصول کیا ہے؟ اصول تو بہت سارے ہیں، لیکن چند بنیادی اصول ہم آپ کے سامنے اس تعلق سے رکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر ہمارا دعویٰ ہے محبت کا، تو کیا ہم قرآن کے ان اصول کے مطابق ہم چلتے ہیں؟ اگر چلتے ہیں تو اللہ کا فضل اور احسان ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے اصول کے مطابق چلتے ہیں اور دعویٰ کرتے ہیں، اور اگر ہمارا اصول اللہ تعالیٰ کے اصول کے خلاف ہے، اللہ تعالیٰ کے قانون کے خلاف ہے، اور پھر ہم دعویٰ کریں گے تو دعویٰ ہمارا سنا نہیں جا سکتا ہے۔ دنیا میں جتنا بھی ہم چلا لیں اور بول لیں اور دعویٰ کر لیں، لیکن حقیقت میں وہ دعویٰ بیکار کا دعویٰ ہے، زبانی دعویٰ ہے۔ وہ اصول کیا ہے؟ سب سے پہلے اصول، چند اصول جو بنیادی اصول ہیں۔ سب سے پہلی چیز یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا، پہلی چیز۔ دوسری چیز اور دوسرا اصول کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دنیا و ما فیہا سے زیادہ محبت کریں، یعنی دنیا کی تمام چیزوں سے بڑھ کر اللہ کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کریں۔ تو تیسرا اصول اور تیسری چیز یہ کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور اتباع کریں۔ اور چوتھا اصول یہ کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے اس پر چلنے کے ساتھ ساتھ کبھی ہمارا کسی معاملے میں پڑوسی سے، بھائی سے، خاندان سے، کسی اور سے کوئی بات ہو جائے، کوئی جھگڑا ہو جائے، کوئی معاملہ ہو جائے، تو ہم اس معاملے کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عدالت میں لے جائیں گے، اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو فیصلہ سنا دے، جو فیصلہ کر دیں، اس فیصلے کو ہم مان لیں اور دل سے اس کو مان لیں، چاہے فیصلہ ہمارے حق میں ہو چاہے ہمارے خلاف ہو۔ یہ بنیادی اصول ہے، ورنہ اصول تو اور بہت سارے ہیں، لیکن وقت کا تقاضا ہے۔ کم از کم ان اصول کے مطابق ایک انسان جو مسلمان اپنے آپ کو کہلاتا ہے اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کا دعویٰ بھی کرتا ہو، تو ان اصولوں پر انہیں کھڑے اترنا ہوگا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب ذوالجلال ہمیں حق بات کہنے اور پھر کہنے والے کو، سننے والے کو، سبھی کو اللہ ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ تو یہ چار اصول میں نے آپ کے سامنے بیان کیے، اب تھوڑی سی اس کی وضاحت اور تفصیل آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ سب سے پہلی چیز یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا۔
قرآن مقدس میں اللہ سبحانہ و تعالی نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، اے ایماندارو، اے ایمان کا دعویٰ کرنے والوں، اللہ کے رسول، اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لے آؤ۔ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آؤ۔ اب یہاں دیکھیں اس آیت مبارکہ کے اندر، یہ سورہ نساء کی آیت ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کہا؟ اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آؤ۔ اگر انہوں نے پہلے ایمان نہیں لایا ہے تو پھر ایمان لانے کا حکم کیوں دے رہا ہے؟ اور اگر ایمان نہیں لایا ہے تو پھر وہ کوئی اہل ایمان کہہ کے اللہ تعالیٰ پکار کیوں رہا ہے؟ یعنی ایک طرف ایماندار کہہ رہا ہے اور دوسری طرف ایمان لانے کا حکم بھی دے رہا ہے۔ تو اس آیت کریمہ کو جب ہم غور سے سنتے ہیں، دیکھتے ہیں، اس کی تفصیل میں جاتے ہیں تو سوال تو پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان والا کہہ کر خطاب کیا، پھر کہا کہ تم ایمان لے آؤ، یعنی ان کا ایمان مکمل نہیں ہے۔ اور اس کی وجاہت ایک دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا۔ کچھ دیہاتی لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے ہم ایمان لے آئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں سے کہہ دیجئے کہ ابھی مکمل ایمان والا تو نہیں ہے، ہاں اسلام لایا ہے۔ اور اسلام اور ایمان کی ایک چھوٹی سی بات ہی جان لیں کہ اسلام ظاہری اعمال کو کہتے ہیں اور ایمان باطنی چیز ہے، یعنی ایمان کا تعلق غیبی چیزوں سے ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے ایمان والو، ایمان لے آؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر، اور اس کے بعد اور دوسری چیزیں ہیں، اللہ کی کتابیں، اللہ کے رسول اور اللہ کے فرشتوں، اور اسی طرح سے آسمانی کتابیں۔ تو اس تفصیل میں ہم کو نہیں جانا، کیونکہ موضوع ہمارا کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت۔ تو اللہ تعالیٰ حکم دے رہا ہے ایمان لے آؤ اے ایمان والو۔ اب ایمان کس کو کہتے ہیں؟ تھوڑا سا اس کو ہم سمجھ لیتے ہیں کہ ایمان یقین کو کہتے ہیں۔ اگر ہم آپ سے اگر کہہ دیں کہ ابھی باہر بارش تیز ہو رہی ہے تو کوئی اٹھ کر کے جائے گا وہاں، ہاتھ اپنے ہوا میں لہرائے گا، پانی کی بوندیں اس کے ہاتھ میں پڑے گی، پھر وہ آ کر کہے گا کہ ہاں مولانا آپ نے کہا، ہم نے اس پر ایمان لے آیا۔ تو یہ ایمان لانا نہیں ہے۔ تو ایمان لانا کیا ہے؟ ہم نے جو بات کہی ہے اس بات کو سن کر کے مان لینا اور اس پر یقین کر لینا، اس کو کہتے ہیں ایمان لانا۔ اور جو ہم جانچ پرکھ کر کے آ کر کے ادھر سے کہیں گے تو یہ ہوگی تصدیق کرنا، یعنی ہماری بات کی آپ نے تصدیق کی۔ اور اگر ہم نے کہہ دیا کہ باہر بارش ہو رہی ہے، آپ گئے بھی نہیں، یہاں بیٹھے بیٹھے کہا ہم نے آپ پر ایمان، آپ نے کہہ دیا ہم نے مان لیا، تو یہ کیا ہے؟ ایمان لانا۔ اور ایمان دل کی تصدیق کے ساتھ، زبان کے اقرار کے ساتھ، اعضاء و جوارح یعنی ہاتھ پیر اور بدن سے اعمال کے ذریعے ظاہر ہوتا ہے۔ تو یہ چیز ہے ایمان۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کی کئی چیزیں بتائی ہیں کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا، اس کے فرشتوں پر ایمان لانا، اس کے رسولوں پر ایمان لانا، اس کی کتابوں پر ایمان لانا، جنت و جہنم پر ایمان لانا، یہ ساری چیزیں کیا ہے؟ غیبی چیز ہیں، ان کو ہم دیکھے نہیں، نہ ہم نے اللہ کو دیکھا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ پر ایمان لے آؤ۔ ہم نے اللہ کو دیکھا نہیں، آپ نے بھی نہیں دیکھا،
دنیا کے لوگوں نے بھی اللہ کو نہیں دیکھا، لیکن پیارے حبیب کی زبان سے یہ الفاظ نکل گئے کہ اللہ پر ایمان لے آؤ، تو ہم نے اس کو مان لیا۔ ایسے ہی ہم نے فرشتوں کو دیکھا نہیں، اللہ کے رسول نے کہا فرشتوں پر ایمان لاؤ۔ اللہ کے رسول کی بات جب ہمارے کانوں سے پڑی، ہم نے کہہ دیا کہ آمنا وصدقنا، ایمان لے آیا۔ اسی طرح سے ہم نے جنت کو دیکھا نہیں، جہنم کو دیکھا نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا ہے تو ہم اس پر ایمان لے آتے ہیں، کیونکہ جنت بھی ہے، جہنم بھی ہے، آخرت کے دن پر بھی ہم ایمان لاتے ہیں۔ تو مختصر طور پر، سرسری طور پر یہ ایمان لانا، یعنی سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ ایمان لانا۔ اور ایمان کے تعلق سے ایک بات اور میں بتاؤں کہ وہ ایمان چاہے ہمارا دل اور عقل اس چیز کو مانے یا نہ مانے، عقل کے خلاف ہو یا عقل کے مطابق ہو، ہمیں اس پر ایمان لانا ہے۔ اس کی ایک مثال میں آپ کو دیتا ہوں کہ ہم میں سے کوئی اگر اللہ رب العالمین کا گھر گئے ہو، خانہ کعبہ، تو ان کو معلوم ہوگا، اور نہیں گئے ہیں پھر بھی انشاءاللہ معلوم ہو جائے گا۔ جو گئے ہیں اللہ نے ان کی توفیق دی ہے، جو نہیں گئے ہیں اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں بھی اپنے اس گھر کی زیارت نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔ کہ جب حج اور عمرہ کے لیے لوگ جاتے ہیں تو خانہ کعبہ پہنچنے کے بعد طواف کرتے ہیں، اور اسی طرح سے صفا اور مروہ کا چکر بھی لگاتے ہیں۔ اب دیکھیے ایمان والی بات ہے، تو یہاں ایک چیز تو ہماری عقل کے مطابق ہے، اور ایک ہماری عقل اور دنیاوی دستور کے مطابق نہیں ہے، لیکن اس پر ہمیں ایمان رکھنا ہے۔ وہ کیا ہے کہ جب بیت اللہ کا طواف کرتے ہیں تو حجر اسود سے طواف شروع کرتے ہیں، اور پھر حجر اسود تک آتے ہیں تو ایک چکر ہوتا ہے، ایک راؤنڈ ہو گیا، اب 7 مرتبہ چکر لگانا ہوتا ہے۔ لیکن دیکھیں کہ حجر اسود سے شروع کیا ہے، حجر اسود میں آ کر کے ایک ختم ہوا تو ایک چکر مارا ہے، یہ عقل کے مطابق ہے۔ لیکن یہی چیز صفا اور مروہ پر جائیں، وہاں بھی 7 چکر لگانا ہے، اور وہاں صفا سے شروع کرنا ہے اور مروہ میں ختم کرنا ہے۔ عقل ہماری کیا بتاتی ہے کہ جہاں سے شروع کیے ہیں وہاں پھر آئیں گے تو ایک راؤنڈ، ایک چکر ہوگا، لیکن صفا مروہ پر جو چکر لگاتے ہیں وہ صفا سے شروع کرتے ہیں اور مروہ میں پہنچتے ہیں تو ایک چکر اس کو مان لیا جاتا ہے، حالانکہ عقل کیا بتاتی ہے؟ بتا رہی ہے کہ یہ ابھی آدھا ہی چکر ہوا ہے۔ لیکن ہمارا ایمان ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا ہے، آپ نے بتا دیا ہے، تو اب اس میں ہمیں کیوں چنانچہ اگر کے مگر کے کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیلو کال کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسوہ بنایا ہے، آپ کو ہمارے لیے نمونہ بنایا ہے۔ آپ نے جو کہہ دیا ہے کہ ان باتوں پر ایمان لے آؤ، تو ہم اس پر ایمان لے آتے ہیں، اور یہ پہلی چیز ہے۔ اور بہت ساری مثالیں ہیں، لیکن ہم اس مثالوں میں نہیں جانا، ان مثالوں میں نہیں جائیں گے۔ مختصر طور پر یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ ایمان کس کو کہتے ہیں۔ دوسری چیز کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ محبت کرنا۔ قرآن مقدس کو اٹھاتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں
کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے، اعلان کر دیجئے، صحابہ کو بتا دیجئے، اپنی امت کو بتا دیجئے، ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم، کہ اگر تمہیں اپنے باپ سے، اپنے بیٹوں سے اور اپنے بھائیوں سے، اپنے بیویوں سے اور اپنے کنبے اور قبیلے سے، اپنے خاندان سے، ان ساری چیزوں سے اگر محبت رکھتے ہو اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ، اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ اپنے باپ سے، اپنے بھائی سے، اپنے بیٹے سے، اپنی بیویوں سے یا شوہروں سے، اور اسی طرح سے اپنے کنبے اور قبائل سے، اور جو مال تم کما کے رکھے ہو اس مال سے، یعنی اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ ان چیزوں سے محبت ہے، اور وہ تجارت سے جس میں تم کو گھاٹا محسوس ہو رہا، یعنی اس کاروبار سے جس میں تمہیں گھاٹا محسوس ہو، اس سے تمہیں زیادہ محبت ہے اللہ اور اس کے رسول کے مقابلے میں، اور وہ بنگلے اور وہ مسکن اور وہ بلڈنگیں اور وہ محلات جس میں تم رہتے ہو، اس سے اگر اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ محبت ہے، اور اللہ کے راستے میں جہاد کرنے سے زیادہ ان چیزوں سے، یعنی باپ بیٹے بھائی میاں بیوی شوہر مکانات تجارت، یہ ساری چیزیں اگر اللہ اور اس کے رسول سے اور جہاد فی سبیل اللہ سے زیادہ محبوب ہیں، تو اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں، فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ، تو تمہیں انتظار کرنا چاہیے کہ تمہیں دنیا کی محبت غالب آ جانے کی وجہ سے کہیں اللہ تعالیٰ اس کے عوض میں تمہارے اوپر عذاب نازل نہ کر دے۔ ان اللہ لا یہدی القوم الفاسقین، بے شک اللہ تعالیٰ فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا ہے۔ فاسق کون ہے؟ گنہگار، مجرم۔ تو یہ دنیا کی ساری چیزوں کو اگر ترجیح دیتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے معاملے میں، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ ان دنیاوی چیزوں کو محبوب سمجھتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی یہاں قابل قبول نہیں ہے۔ اس کی مثال ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ حضرت عبداللہ بن ہشام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ ساتھ چل رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر فاروق کے ہاتھ میں ہاتھ دیے ہوئے ہیں، اتنے میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بول پڑے کہ اے اللہ کے رسول، میں اپنی جان کے علاوہ آپ کو دنیا کی تمام چیزوں سے زیادہ پسند کرتا ہوں، میری جان کے علاوہ دنیا کی ساری چیزوں سے زیادہ آپ میرے محبوب ہیں، مجھے اپنے نفس کے علاوہ دنیا کی ساری چیزوں سے زیادہ آپ میرا پسندیدہ اور محبوب ہیں، یعنی ہم اپنی جان کے علاوہ آپ سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں، دنیا کی ساری چیزوں سے زیادہ آپ سے محبت کرتے ہیں سوائے اپنی جان کے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا والذی نفسی بیدی حتی اکون احب الیک من نفسک، کہ اے عمر، اللہ کی قسم کہ جس اللہ کے ہاتھ میں میری جان ہے، کہ جب تک کہ تم اپنی جان سے بھی زیادہ مجھ سے محبت نہ کرنے لگو گے تب تک تم کامل اور مکمل مومن ابھی نہیں ہوا ہے۔ حضرت عمر فاروق کو یہ بات سمجھ میں آئی
کہ جب تک کہ دنیا و ما فیہا اور اپنی جان سے بھی زیادہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں کریں گے تو کامل مومن ہو نہیں سکتے ہیں. فوراً اپنے ایمان کی تجدید کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول ہم اپنی جان سے بھی زیادہ آپ سے محبت کرتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الآن یا عمر، ہاں اے عمر اب تمہارا ایمان مکمل. ٹھیک ہے. تو یہ دوسری چیز ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کا دعویٰ کرتے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں دنیا اور دنیا کی تمام چیزوں سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہونی چاہیے. صحیح بخاری کی ایک اور روایت ہے، پیارے حبیب علیہ السلام نے فرمایا، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ تم میں سے کوئی کامل مومن ہو ہی نہیں سکتا ہے جب تک کہ میں تمہارے نزدیک یا میں ان کے نزدیک اس کی اولاد، اس کے والدین اور دنیا کی تمام چیزوں سے زیادہ میں محبوب نہ ہو جاؤں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت اگر ہے تو دنیا اور دنیا کی تمام چیزوں سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنی پڑے گی. تیسرا اصول اور تیسری چیز کہ اگر ہمارا دعویٰ ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرتے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ضروری ہے. اطاعت ضروری ہے. اطاعت اللہ اور اس کے رسول کی دونوں کی ہو سکتی ہے اور اتباع صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوگی. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس میں بہت ساری آیتوں میں اس بات کی وضاحت کی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو. نہیں کریں گے تو اس کا خمیازہ کیا ہوگا، اس کا نقصان کیا ہوگا، اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس میں کئی جگہوں پر ذکر کیا ہے. قرآن مقدس کی جو آیت میں نے آپ کے سامنے خطبہ مسنونہ کے بعد رکھا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے سورہ نساء میں، فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرو، اللہ کے رسول کی فرما برداری کرو. وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اور تم میں سے جو امیر ہے، جن کو معاشرہ اور سماج اور جماعت جن کو امیر بنا دیتے ہیں، ان کی بھی اطاعت کرو. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آگے کیا فرمایا؟ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، کسی معاملے میں آپسی اختلاف اگر پیدا ہو جائے تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف، اللہ کی طرف اور اس کے رسول کی طرف اس اختلافات کو لے کر کے آؤ. وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ نہیں کہا یہاں کہ جس کو جماعت اور سماج جن کو امیر بنا دے، کسی بات میں اگر اختلاف ہو جائے تو امیر کی طرف نہیں لے کے جانا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی طرف اس اختلافات کو لے جانا ہے. اور امیر کی اطاعت تبھی تک جائز ہے جب تک کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے خلاف ورزی کا حکم نہ دے. اگر اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق وہ لے چلتے ہیں سماج کو، معاشرے کو، تو اس کی اطاعت کی جائے گی، اس کے حکم مانے جائیں گے. لیکن لا طاعت فی معصیت اللہ، اللہ کی معصیت میں، اللہ کی نافرمانی میں امیر کی اطاعت نہیں کی جائے گی. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرو، یعنی اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرو اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، اور
امیر کی اطاعت کرو، اور کسی معاملے میں اختلافات ہو جائے تو اللہ تعالیٰ کی طرف اور اس کے رسول کی طرف اس اختلافات کو لے آؤ۔ اگر تمہارا ایمان، ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اگر تمہارا ایمان، تم ایمان رکھتے ہو اللہ پر اور یوم آخرت پر، قیامت کے دن پر، تو یہ کیا ہے؟ ذالک خیر و احسن تاویلا، یہ تمہارے حق میں بہت بہتر ہے اور انجام کے اعتبار سے بھی بہت اچھا ہے، انجام کے اعتبار سے بھی بہت اچھا ہے، تمہارے لیے بھی اچھا ہے اور آخرت میں بھی تمہارے لیے اچھا ہے۔ یعنی اللہ کی اطاعت کرنا اور رسول کی اطاعت کرنا۔ اور اطاعت کا معنی ہوتا ہے کہ فرما برداری کرنا، اللہ کے اور اس کے رسول کی باتوں کو ماننا، جن باتوں کو حکم دیا ہے ان باتوں پر عمل کرنا، جن باتوں سے روکا ہے، جن سے منع کیا ہے، منہیات سے رک جانا، یہ کیا ہے؟ اطاعت ہے۔ اور اتباع بھی ہے ساتھ میں۔ اتباع کا مطلب ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کیا ہے، چاہے آپ کو وہ حکم ملا ہے یا نہیں ملا ہے، اللہ کے رسول نے اگر کسی چیز کو پسند کیا ہے تو ہم بھی اس کو پسند کریں گے، اور آپ نے جس طرح سے زندگی گزاری ہے، چاہے ہم کو وہ حکم اللہ کے رسول نے نہ دیا ہو، لیکن آپ کو اگر وہ چیز پسند ہے تو ہم بھی اسی نقش قدم پر چلیں گے۔ یہ کیا ہے؟ اتباع ہے۔ اس کی ایک مثال میں آپ کو دیتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئے تو آپ نے قیام کیا حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے گھر میں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کھانا حضرت ابو ایوب انصاری لا کر دیتے تھے، آپ کھاتے تھے، کچھ رکھ دیتے تھے، وہ حضرت ایوب انصاری کھا لیتے تھے۔ ایک دن ایسا ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانا بھیجا تو اس کھانے میں سالن لہسن کا دیا ہوا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا نہیں کھایا۔ جب وہ پلیٹ لینے کے لیے آئے تو دیکھا کھانا ویسے ہی رکھا ہوا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اللہ کے رسول کیا بات ہے، آج آپ نے تناول نہیں فرمایا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس میں لہسن ہے جس کی وجہ سے میں نہیں کھایا۔ اللہ کے رسول یہ حرام ہے؟ کہا حرام نہیں ہے، حرام نہیں ہے، لیکن مجھے پسند نہیں۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ آج کے بعد میں بھی لہسن کو نہیں کھاؤں گا۔ کیوں؟ اللہ کے رسول کو جو چیز پسند نہیں ہے، میں اللہ کے رسول کی امتی اور صحابی اور آپ کا غلام، میں بھی اس چیز کو پسند نہیں کرتا ہوں۔ اللہ کے رسول نے یہ حکم نہیں دیا کہ تم نہ کھاؤ، لیکن چونکہ اللہ کے رسول کو پسند نہیں ہے تو مجھے بھی پسند نہیں ہے، ہم آپ کے غلام ہیں۔ تو یہ کیا ہے؟ آپ نے حکم دیا ہو نہ دیا ہو اس کے مطابق چلنا، یہ کیا ہے؟ اتباع ہے۔ اتباع، اور جو اطاعت اور اتباع کرتا ہے وہی دراصل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا محب اور سچے پیار کرنے والے ہیں۔ اور اسی کے مطابق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں بڑی جامع بات فرمائی ہے، صحیح بخاری کی روایت اور بہت مشہور روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہے، فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل امتی یدخلون الجنۃ الا من ابى قیل ومن یابى یا رسول اللہ قال من اتانی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابى۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میری امت کا ہر آدمی، ہر بندہ، ہر فرد جنت میں جائے گا سوائے اس کے جو نہیں جانا چاہتا ہے یا جس نے انکار کیا، یعنی جنت میں جانے سے انکار کر دیا۔ اب کون سا بندہ ہے جو جنت میں جانے سے انکار کرے گا، دنیا میں رہ کر کے مسلمان اور مومن کا دعویٰ بھی کرے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ بھی کرے گا، آپ کی اطاعت کا دعویٰ بھی کرے گا، اور پھر اس کی یہ چاہت نہیں ہوگی کہ ہم جنت میں نہ جائیں، ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کا ہر فرد جنت میں جائے گا سوائے وہ جو نہیں جانا چاہتا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول وہ کون بندہ ہے
جو جنت میں نہیں جانا چاہتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اطانی دخل الجنہ، جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں جائے گا. ومن عصانی فقد ابا، اور جس نے میری نافرمانی کی، جس نے میری نافرمانی کی تو وہ میری نافرمانی نہیں بلکہ وہ جنت میں جانے سے انکار کر رہا ہے. جنت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری اور آپ کی اتباع اور اطاعت میں رکھی ہے. تو جو کوئی آپ کی اتباع اور پیروی اور آپ کی فرما برداری کے مطابق زندگی نہیں گزارتا ہے تو وہ در حقیقت وہ جنت کے راستے سے بھٹک گیا ہے یا وہ جنت میں جانا نہیں چاہتا ہے. یہ بات ہے کہ اطاعت اس کو کہتے ہیں، اور اطاعت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو مانا جائے. اور قرآن مقدس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، کہ مَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، کہ رسول جو تمہیں دے وہ لے لو اور جس سے منع کرے اسے رک جاؤ. یہی دراصل اللہ کے رسول کی اطاعت ہے. اور آخری بات کہ جب کبھی اختلاف ہو جائے، کسی سے کوئی تنازع ہو جائے، کسی معاملے میں لڑائی جھگڑا ہو جائے تو فیصلہ اللہ اور اس کے رسول کے سے کرانا ہے. اور قرآن مقدس کی غالباً سورہ نساء کی آیت ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ، کہ اللہ کی قسم، اللہ کی قسم ہے تم میں سے اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے ہو یہاں تک کہ تم کسی معاملے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا حکم اور فیصلہ کرنے والا نہ مان لو. اور پھر جب کوئی فیصلہ اللہ کے رسول سنا دیں ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی فیصلہ سنا دے تو تمہارے دل میں ذرہ برابر بھی اس میں کسی قسم کا کوئی اشکال اور کسی طرح سے دل میں کوئی چیز پیدا نہیں ہونی چاہیے. کیوں؟ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، اور تمہیں ہر حال میں اس کو تسلیم کر لینا ہے، مان لینا ہے. یہ قرآن کریم کی جب آیت اتری تو اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی کے بارے میں آتا ہے واقعہ، حضرت زبیر رضی اللہ عنہ، جو آپ کے پھوپھے ذات بھائی تھے. ان کا اور ایک صحابی اور دونوں کا کھیت میں سیراب کے تعلق سے آپسی اختلاف پیدا ہو گیا. حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے تھے کہ کھیت کو پہلے میں سیراب کروں گا، پہلے کھیت میں میرا پانی جائے گا. دوسرا صحابی جو ان سے الجھا ہوا تھا وہ کہہ رہے تھے کہ میرے کھیت میں پہلے پانی جائے گا. چنانچہ یہ معاملہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ سنایا اور فیصلے میں یہ آپ نے فیصلہ سنایا حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں. تو دوسرے صحابی یہ کہنے لگے کہ چونکہ حضرت زبیر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پھوپھے ذات بھائی تھے، اسی لیے اپنی رشتہ داری کی وجہ سے اللہ کے رسول نے یہ فیصلہ ان کے حق میں دیا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی کہ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ، کہ تم میں سے مومن کامل مومن نہیں ہو سکتا ہے کہ جب اللہ اور اس کے رسول کے سامنے کوئی معاملہ پہنچے اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس فیصلے کو سنا دے ثم لا يجدوا في انفسهم، تو اس فیصلہ سنانے کے بعد جو ہے کوئی اپنے دل میں کسی قسم کی تنگی محسوس نہ کرے. لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت، جب اللہ کے رسول فیصلہ سنا دے تو دل میں کسی طرح کی کوئی تنگی محسوس نہ کرے. وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، اور فیصلے کو مان لے، چاہے فیصلہ اس کے حق میں گیا ہو چاہے فیصلہ اس کے خلاف گیا ہو. اور یہی مان لینا کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کی دلیلیں ہیں.
یہ چند باتیں آپ سے جو میں نے قرآن و سنت کے روشنی میں رکھے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب ذوالجلال کہنے والے کو, سننے والے کو, ہر دعویٰ کرنے والے کو جو محبت, سچی محبت کا دعویٰ کرتے ہیں, ان سبوں کو اللہ ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.